السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 20 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان سول ایوییشن اتھارٹی ACAA نے پیر کے روز اعلان کیا کہ کابل بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے تیار ہے۔ ACAA کے قائم مقام سربراہ غلام جیلانی وفا نے پیر کو کہا کہ ایئرپورٹ پر صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کام جاری رہے گا۔ افغانستان سول ایوییشن اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ ہوائی اڈے کو پروازوں کے لیے تیار کرنے کی غرض سے رات کو بھی کام جاری رکھا جائے گا۔ کابل سے دوحہ کے لیے 236 مسافروں کے ساتھ چوتھا طیارہ کل روانہ ہوا تھا۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، بیلجیم، آئرلینڈ، کینیڈا، فرانس، نیدرلینڈ، فن لینڈ اور اٹلی کے شہریوں کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان بھی انخلا میں شامل تھے۔ 31 اگست کے بعد انخلا کی یہ سب سے بڑی پرواز تھی۔ افغانستان میں ISI خراسان نے صوبے ننگرہار کے صوبائی دارالحکومت جلال آباد میں سلسلہ وار بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش خراسان نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں جلال آباد میں طالبان جنگجوؤں کے خلاف 7 حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ایماق نیوز ایجنسی اکثر گروپ کے بیانات جاری کرتی ہے۔ طالبان حکام نے پیر کے روز بتایا کہ جلال آباد میں پیر کو دھماکے سے قبل ایک بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ اس دوران عینی شاہدین نے بتایا کہ صوبائی شہر جلال آباد میں طالبان کی گاڑی کو دھماکے سے نشانہ بنایا گیا، جو داعش کے مضبوط گڑھ میں کچھ دنوں میں ایسا دوسرا مہلک دھماکہ ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے عبوری میئر کا کہنا ہے کہ کابل سٹی گورنمنٹ میں خواتین ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ گھر پر رہیں جب تک ان کی ملازمتوں پر مردوں کو بھرتی نہیں کر لیا جاتا۔ میئر نئے طالبان حکمرانوں کی طرف سے خواتین پر تازہ پابندیوں کی اتوار کو تفصیل بتا رہے تھے۔ کابل کے قائم مقام میئر حمد اللہ نامو نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صرف ان خواتین کو بعض ایسے شعبوں میں کام کی اجازت ہوگی جہاں صرف خواتین ہی کام کر سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ طالبان کے کنٹرول سے قبل شہر کے لگ بھگ 3000 ملازمین میں سے ایک تہائی خواتین جو تمام شعبوں میں کام کرتی تھیں۔ میئر کا کہنا تھا کہ کابل میونسپلٹی میں خواتین ملازمین سے متعلق حتمی فیصلہ ابھی زیر التوا ہے اور وہ اس دوران اپنی تنخواہیں حاصل کر سکتی ہیں۔ طالبان حکومت نے حالیہ دنوں میں لڑکیوں اور عورتوں کے حقوق کو واپس لینے کے حوالے سے کئی احکامات جاری کیے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھنم گیبریسس آج پیر کی صبح افغانستان پہنچے، جہاں وہ افغانستان میں صحت کے اداروں کے لیے سپورٹ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزارت صحت کے مطابق وہ کابل میں حکام سے ملاقات کریں گے۔ اس بات چیت کے دوران عالمی بینک کی افغان صحت کے شعبے کے لیے امداد میں کمی اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزارت اطلاعات و ثقافت کے ثقافتی کمیشن کے رکن احمد اللہ واسق کا کہنا ہے کہ گیبریسس طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا حسن آخوند، نائب ملا برادر اور نگراں کابینہ کے قائم مقام وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ اقوام متحدہ کے دوسرے اعلیٰ عہدیدار ہیں جو ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلیپو گرینڈی نے گزشتہ ہفتے افغانستان کا دورہ کیا تھا اور ملک کے اندر افغانوں اور بیرون ملک جانے والے پناہ گزینوں کے لیے فوری اور مستقل مدد کی اپیل کی تھی۔ فرانس نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکراں آئندہ چند دنوں میں اس سفارتی تنازع پر بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو آسٹریلیا کی جانب سے پیرس کے ساتھ آبدوزوں کی خریداری کا معاہدہ ختم ہونے کے سبب ہوا ہے۔ آسٹریلیا نے حال ہی میں فرانس کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ختم کرتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت اسے جوہری طاقت سے لیس آبدوزیں فراہم کی جائیں گی۔
فرانسیسی حکومت کے ترجمان گیبریل ایتل نے اتوار کو بتایا کہ امریکی رہنما نے فرانس کے صدر میکران سے بات کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ ٹیلی فون کال جلد ہو سکتی ہے۔ ترجمان نے نیوز چینل BFM TV کو بتایا کہ فرانس آسٹریلیا کے ساتھ معاہدے کی منسوخی پر وضاحت چاہتا ہے۔ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ کئی ماہ سے اس معاہدے سے متعلق اپنی تشویش سے آگاہ رہا تھا۔ البتہ فرانس کے ترجمان نے کہا کہ ان کا ملک اس معاہدے کی منسوخی کے عوض معاوضے پر بات کرنے کا خواہش مند ہے۔ فرانس نے اس پیش رفت پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلا لیے، جبکہ برطانیہ سے اپنے سفیر کو طلب نہیں کیا۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے مطابق یہ پہلی بار ہے کہ فرانس نے امریکہ سے اپنا سفیر واپس بلایا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات 1778 میں قائم ہوئے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے فرانس کے اس اقدام پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ فرانس کے ساتھ معاملات کو معمول پر لانے کے لیے آئندہ ایام میں رابطے جاری رکھے گا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ فرانس امریکہ کا اہم شراکت دار اور سب سے دیرینہ حلیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وسطی روس کے ایک یونیورسٹی کیمپس میں ایک طالب علم نے پیر کے روز فائرنگ کی، جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ بڑے جرائم کی تحقیقات کرنے والی روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے کہا کہ پرم اسٹیٹ یونیورسٹی میں کیے گئے اس حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ مشتبہ شخص حراست کے دوران زخمی ہوا تھا۔ تفتیش کاروں نے پہلے بتایا کہ 5 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ روس میں تعلیمی اداروں میں سخت سیکیورٹی اور قانونی طور پر آتشی اسلحہ خریدنے میں دشواری کی وجہ سے عام طور پر فائرنگ کے واقعات نسبتاً کم ہوتے ہیں، لیکن شکار کے لیے رائفلیں رجسٹر کرنا ممکن ہے۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ نوجوان روسی آن لائن منفی اثرات کا شکار ہو رہے ہیں، خاص طور پر مغرب کی طرف سے یہ اثر زیادہ ہے۔ روس کی حکمراں جماعت یونائٹڈ رشیا پارٹی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے پارلیمان میں اپنی اکثریت کو برقرار رکھا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس کے سینٹرل الیکشن کمیشن نے 17 سے 19 ستمبر تک جاری رہنے والے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کا پیر کو اعلان کر دیا۔ سینٹرل الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹوں کی 74% گنتی کے نتائج کے مطابق یونائٹڈ رشیا پارٹی نے 49% ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ اس کی حریف جماعت کمیونسٹ پارٹی نے 20% ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ انتخابات میں کامیابی کے باوجود حکمراں جماعت کی کارکردگی سن 2016 کے انتخابات کے مقابلے میں ناقص رہی ہے۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے ریاست پنجاب میں چند ماہ بعد ہونے والے اسمبلی انتخابات سے عین قبل اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کر لیا ہے۔ اس نے کیپٹن امرندر سنگھ کو ہٹا کر ایک دلت رکن اسمبلی چرنجیت سنگھ چنی کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ وہ ریاست کے پہلے دلت وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ چرنجیت سنگھ چنی نے پیر کے روز وزیر اعلیٰ کا عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری میں سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی شرکت کی۔ سابق کرکٹر اور موجودہ سیاستدان نوجت سنگھ سدھو کو جولائی میں ریاستی کانگریس کا صدر نامزد کیے جانے کے بعد سے ہی وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ کے اختلافات چلے آ رہے تھے، جو کہ گزشتہ اختتام ہفتہ عروج پر پہنچ گئے اور وزیر اعلیٰ نے ہفتے کی شام کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مبصرین کے مطابق کانگریس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ ریاست میں دلت آبادی 33% ہے۔ دلت ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے ہی کانگریس نے ایک دلت کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوجت سنگھ سدھو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کے خواہش مند تھے، لیکن اب ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے بل کو پاس کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراز کہتے ہیں کہ جب اس بارے میں قانون بن جائے گا تو الیکشن کمیشن کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی بنائی ہوئی مشین EVM واپس لینے کو تیار ہیں۔ بے شک دنیا بھر سے جہاں مرضی کی مشین لے لیں،
لیکن مستقبل صرف ٹیکنالوجی کا ہے۔ اپوزیشن ساتھ چلنا چاہے تو مرضی ہے، لیکن ہم نے شفاف انتخابات کے لیے ای وی ایم لے کر آنی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزارت سائنس کی بنی اس مشین سے 100% شفاف انتخابات ہوں گے۔ شبلی فراز نے فیک نیوز کے معاملے پر کہا کہ اگر کوئی سیاستدان بھی فیک نیوز دے تو اسے بھی جرمانہ ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں شبلی فراز کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے تصادم نہیں چاہتے، معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے اپر کوہستان میں زیر تعمیر داسو ڈیم پر 14 جولائی کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد تعمیراتی کام کا سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے۔ وابڈہ حکام کا کہنا ہے کہ چینی کمپنی غوزبا، جس کے انجینئرز اور ملازمین دہشت گردی کے اس واقعے میں ہلاک اور زخمی ہوئے تھے، معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کے نمٹانے کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں جاری ہیں، جبکہ متاثرہ کمپنی کو ہلاک اور زخمی ہونے والے انجینئرز اور ماہرین کے متبادل فراہم افراد کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ وابڈا کے اعلیٰ عہدیدار جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا کہنا ہے کہ داسو ڈیم پر تعمیراتی کام شروع کرنے کے لیے اب تک لگ بھگ 10 اعلیٰ سطحی اجلاس ہو چکے ہیں اور توقع ہے کہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ 14 جولائی کو ہونے والے واقعات میں مجموعی طور پر 9 چینی انجینئروں سمیت 13 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے تھے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مثبت کیس کی شرح میں کچھ حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ شرح 5% سے کم رہی ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس سے مزید 71 مریض انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات 27,206 تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کے مزید 30,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 309 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات 4,44,838 ہو گئی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 22 کروڑ 82 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کے جان ہاپکنز ریسورس سینٹر کے مطابق دنیا بھر میں اب تک وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 46,88,418 ہے۔ وائرس سے سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں۔ امریکہ میں وائرس سے اب تک 42 کروڑ سے زائد افراد متاثر اور 6,73,000 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس نے حکومت کی جانب سے دی گئی 15 ستمبر کی ڈیڈ لائن تک کورونا کی ویکسین نہ لگوانے والے 3,000 ہیلتھ کیئر ورکرز معطل کر دیے ہیں۔ فرانس کے وزیر صحت کے مطابق ملک کے 27 لاکھ ہیلتھ ورکرز میں درجنوں ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے ویکسین لگوانے کے بجائے ملازمت سے استعفیٰ دینے کو ترجیح دی۔ جولائی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ہیلتھ ورکرز کو 15 ستمبر کی تاریخ تک ویکسین کا کم از کم ایک ڈوز لگوانے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اس وقت تک ملک میں ہزاروں ایسے ہیلتھ کیئر ورکرز تھے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تھی۔ وزیر صحت کے مطابق حالیہ معطل ہونے والوں میں بڑی تعداد صحت کے شعبے میں کام کرنے والے معاون عملے کی ہے، تاہم ان میں کچھ ڈاکٹرز اور نرسز بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اپنی کابینہ کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کرنے والے عالمی رہنماؤں پر زور دیا جائے کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں اس موسم خزاں کے COP26 آب و ہوا سربراہی اجلاس سے قبل موسمیاتی تبدیلی پر فوری اقدام کریں۔ جانسن پیر کے روز اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترس کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک اجلاس کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ دونوں لیڈر ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کی مدد دینے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ برطانیہ 31 اکتوبر سے 12 نومبر تک گلاسکو میں COP26 آب و ہوا سربراہی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔
کانفرنس کا مقصد گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے عہد کی پاسداری کے لیے ایک اہم موقع کے طور پر مختص کیا گیا ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ اس اجلاس میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ امریکہ اپنی ریاست ٹیکساس کے ایک الگ تھلگ قصبے سے ملک میکسیکو کی سرحد کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں ہیٹی کے ہزاروں پناہ گزینوں نے کیمپ قائم کر لیا ہے۔ پناہ گزینوں نے جلد ہی سرحد پار کرنے کے قریبی دوسرے راستے ڈھونڈ لیے ہیں۔ سرحد بند کرنے کی کوشش کا مقصد تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنا تھا۔ یہ صورتحال اتوار کے روز اس وقت پیش آئی جب عہدیداروں نے کچھ تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔